میری گود میں میرا چھوٹا سا بھانجا روئے جا رہا تھا۔ میں خود اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے چپ کیسے کرواؤں۔ وہ بس روئے جا رہا تھا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے گود میں بہلاتے بہلاتے میں تھک گئی تھی۔ میری ماں صدمے سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ میں خود بھی ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی، کیونکہ میری بہن بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جب وہ بچہ چپ نہ ہوا تو میں خود بھی رونے لگ گئی۔ میری آواز سن کے پاپا میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اس بچے کے ساتھ روتا دیکھا تو کہنے لگے، وانیہ کیا ہو گیا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، پاپا یہ بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا، میں اسے کیسے چپ کراؤں؟ میرے پاپا نے اس بچے کو گود میں لیا اور ٹھنڈی سانس بھر کے کہنے لگے، اس نے بھی تو آتے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو اور اپنے بھانجے کو سنبھالا۔ آخر 8 دن بعد جا کے آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نواسے کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ میری بہن کے انتقال کے بعد میرے بہنوئی ماجد ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ میری بہن اور بہنوئی کی محبت کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے، لیکن بچے کے پیدائش پر میری باجی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ ان کی عمر اتنی ہی لکھی تھی، 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب تو بچے کو میری گود کی عادت لگ گئی تھی۔ جب ماجد ہمارے گھر آئے تو تھوڑی دیر انہوں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اسے پیار کیا۔ میری ماں کہنے لگی کہ وانیہ ابھی بہت چھوٹی ہے، بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے عمیر کو، اور میں تو ویسے بھی بیمار رہتی ہوں۔ جب سے امرین کی موت ہوئی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے اندر سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ ماجد کہنے لگے، آنٹی اللہ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ امی کہنے لگی، ابھی تو چھٹیاں ہیں، لیکن چھٹیوں کے بعد وانیہ کی کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ بیٹا میں چھوٹے بچے کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں ہوں، جانے والی تو جا چکی ہے، تمہیں اب زندگی میں آگے بڑھنا ہے، دوسری شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی ماجد کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ کہنے لگے، آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امرین کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتی ہیں میں نے اس سے بہت محبت کی ہے، ساری عمر اس کے نام پہ زندگی گزار سکتا ہوں۔ میرا بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم امرین جیسی محبت کسی کو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے بچے کو ماں کی ضرورت ہے۔ ماجد کہنے لگے، کیوں، کیا خالہ پال نہیں سکتی عمیر کو؟ وانیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے، آپ کون سا بھی اس کی شادی کریں گی؟ جب تک وہ 20-22 سال کی ہوگی میرا بیٹا 5-6 سال کا ہو جائے گا اور پھر میں اسے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے ماجد اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد پورے 4 مہینے بعد آئے۔ عمیر 5 مہینے کا ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کالج سے آتی تو وہ رو رہا ہوتا، ماما اسے بہلا بہلا کے تھک جاتی، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کو گود میں اٹھاتی تو اس کا رونا بند ہو جاتا، میرے ساتھ ہی سوتا تھا، میرے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا، مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا، اور میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرا ہی بچہ ہے۔ میری ماں بار بار ماجد کو کہتی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہارے بچے کا معاملہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھے تھے۔ ماں کے بار بار بلانے پہ 4 مہینے بعد آئے تھے۔ ایک ہی گھنٹہ بیٹھے تھے، ماں کی بات ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ہر مہینے کچھ پیسے میرے پاپا کی دکان پہ دے جاتے، کہتے یہ عمیر کے خرچے کے ہیں، میں اپنے بچے کا بوجھ کسی پہ ڈالنا نہیں چاہتا ہوں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ اب تو عمیر بھی 3 سال کا ہو چکا تھا۔ اب تو میرے بغیر اور بھی نہیں رہتا تھا، مجھے ماما کہتا تھا۔ انہی دنوں میرا رشتہ بھی آیا ہوا تھا، کافی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری ماں نے ماجد کو بلایا، کہنے لگی کہ وانیہ کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگے، لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا عمیر آپ کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کی آخری نشانی ہے، اپنی بیٹی کی خاطر میرے بچے کے ساتھ اتنا برا مت کریں۔ وہ وانیہ کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے، اور ابھی کون سی آپ کی بیٹی کی عمر گزرے جا رہی ہے، 2-3 سال اور رک جائیں، تب تک عمیر بھی بڑا ہو جائے گا اور بات کو سمجھنے لگے گا۔ آپ دیکھنا میں خود وانیہ کی شادی بہت اچھے سے گھر میں کروا دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو اس قابل ہونے دیں کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں اور وہ باتوں کو سمجھنے لگے۔
میری ماں کہنے لگی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ماجد؟ وہ ابھی وانیہ کی جان نہیں چھوڑتا، اسے اپنی ماں سمجھتا ہے، کچھ اور بڑا ہو گیا تو اس کے بغیر بالکل نہیں رہے گا، اور وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں بیمار رہتی ہوں، وانیہ کے پاپا بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ہم اپنی بچی کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی جلدی ہے تو پھر وانیہ کی شادی مجھ سے کر دیں۔ ماجد نے یہ بات اچانک ہی کہی تھی۔ میری ماں کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ ماجد ایسا بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، تم وانیہ سے بہت بڑے ہو، تقریباً 10 سال بڑے ہو۔ ماجد نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ عمیر وانیہ کو اپنی ماں سمجھتا ہے اور اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں کسی دوسری عورت کو لے کے آؤں گا تو پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ماں والا پیار نہ کرے، میرے سامنے پیار کرے اور میرے پیچھے بچے کو مارے۔ وانیہ اس کی خالہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گی، بالکل ماؤں جیسا پیار دے گی جیسا کہ ابھی دے رہی ہے۔ مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے جو وانیہ سے بڑھ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری ماں کہنے لگی، میں تمہارے سسر سے بات کر کے دیکھوں گی۔ دیکھو ماجد، میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر تم اسے اپنانا چاہتے ہو تو پورے دل سے اپنانا، صرف عمیر کی ماں کی حیثیت سے نہیں، اپنی بیوی کی حیثیت سے بھی اپنانا، تاکہ مجھے شادی کے بعد اپنی بیٹی کی طرف سے فکر نہ رہے۔ یہ بات سن کے ماجد کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ ماجد اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دیکھنے میں بھی خوبصورت نوجوان تھے، عمر 29 سال تھی۔ کوئی بھی لڑکی ان کو دیکھ کے اپنا دل اس پہ ہار سکتی تھی، لیکن میرے دل میں ماجد کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہوتے بھی کیسے؟ میں تو انہیں ہمیشہ ہی اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی تھی، ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب یہ بات میرے پاپا کو پتہ چلی تو کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میری ماں نے جب میری رضامندی پوچھی تو میں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ماجد میں ایسی کوئی کمی بھی نہیں تھی جس بات پہ میں اعتراض کرتی، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب میں عمیر کی دیکھ بھال آرام سے کر سکوں گی، کیونکہ عمیر سے مجھے بڑا ہی لگاؤ ہو گیا تھا۔ پھر بڑی سادگی کے ساتھ میری اور ماجد کی شادی کر دی گئی۔ میں جب رخصت ہو کے ماجد کے گھر آئی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے ماجد کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ وہی سلوک کرے جیسا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گھر میں آتے ہی انہوں نے مجھے ایک الگ کمرہ دکھایا تھا، کہنے لگے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم عمیر کے ساتھ یہاں پہ بڑے سکون سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے ماجد کو دیکھا تھا، میرے پاس آ کے کہنے لگے، میرے دل میں کل بھی امرین تھی اور آج بھی امرین ہے اور ہمیشہ امرین ہی رہے گی۔ تم میرے گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے عمیر کی ماں بن کے آئی ہو اور کبھی میری بیوی بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکے تھے اور میں چپ چاپ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی۔ میرا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ عمیر میری انگلی پکڑے ماما ماما کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور عمیر کو گود میں لٹا کے سلانے لگی۔ اپنے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ بھلے ہی شادی جیسے بھی حالات میں کی گئی تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا احساس تھا۔ میں ماجد کو دل سے قبول کر چکی تھی اور میں ان کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پہ ہی میری بےزتی کر کے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرا دل دکھایا تھا۔ میں نے سوچا اس سے تو اچھا تھا کہ کاش میری ماں میری شادی کسی اور سے ہی کر دیتی، کم از کم وہ میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتے۔ یہ آدمی تو پتھر دل تھا، مجھے اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی، لیکن میں اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی تھی کہ اس کا جیون ساتھی صرف اور صرف اس سے محبت کرے۔ صبح میں اٹھی تو بالکل چپ چاپ تھی اور میں نے ناشتہ ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ ماجد نے چپ چاپ ناشتہ کیا، اس نے ایک نگاہ اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ ان کے دل میں صرف اور صرف امرین ہی بسی ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا اور دن بس اب ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ پورا دن یا تو میں کام میں لگی رہتی یا عمیر میں لگی رہتی، لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، میرے پاس آنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں، میری ضرورت کا ہر سامان رکھ دیتے، مجھے کھانے پینے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن عورت کے لیے یہی سب کچھ کافی نہیں ہوتا، اسے شوہر کی بھی محبت چاہیے ہوتی ہے جو مجھے مل نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے
میرا من کرتا تھا وہ مجھے پیار دیں، میری تعریف کریں۔ ایک بار یوں ہی میرا تیار ہونے کو جی چاہا۔ میں نے ایک خوبصورت سی ساڑی پہنی تھی، میں نے میک اپ کیا تھا اور اپنے بال بھی کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی وقت ماجد بھی گھر پہ آ گئے۔ مجھے دیکھ کے ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس طرح تیار ہو کے میرا دل لبھانا چاہتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو؟ کیا میں کمزور کردار کا مالک ہوں؟ تم میرے سامنے سج سور کے آؤ گی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، تو میں قریب لے آؤں گا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ان کی باتیں سن کے مجھے اپنا آپ ان کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو بس یوں ہی تیار ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا وہ آفس سے جلدی آ جائیں گے اور اس طرح مجھے ذلیل کریں گے۔ میں کمرے میں جا کے کپڑے بدل کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ عمیر میرے پاس ہی موجود تھا، مجھے روتا دیکھ کے میرے پاس آیا، میری آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگا، کہنے لگا، ماما کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پاپا نے آپ کو ڈانٹا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں نا، چھوڑیں بابا کو، میں آپ کو پیار کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ جس طرح میں اسے بہلایا کرتی تھی وہ بھی مجھے بہلا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے دوبارہ میں کبھی تیار نہیں ہوئی۔ میں تو بڑی ہی شرارتی ٹائپ کی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ بہت دل چاہتا تھا کہ بولوں، ہنسوں، کھیلوں، تیار ہوں، میک اپ کروں اور خود رنگ برنگے کپڑے پہنوں، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ یہ سب کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی، میری سالگرہ تھی اور پتہ نہیں اس دن میرے دل پہ کیا خیال آیا کہ میں نے اپنی پسند کا لال رنگ کا ایک خوبصورت فراق پہنا تھا، بال بھی کھلے چھوڑ دیے، ہلکا سا میک اپ بھی میں نے اپنے چہرے پہ کر لیا تھا۔ اس دن میں تیار بیٹھی تھی جب عمیر نے موبائل میں میری تصویر بنا کے ماجد کے نمبر پہ سینڈ کر دی۔ میں ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ میں اٹھ کے کچن میں چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کے ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے، تبھی غصے سے ماجد گھر میں داخل ہوئے۔ اتنا تیار دیکھ کے اگلے ہی پل اپنا موبائل میرے سامنے پٹک دیا، کہنے لگے، یہ سب کیوں کیا تم نے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں وہاں میٹنگ میں بزی ہوں اور تم مجھے بار بار اپنی تصویر بھیج رہی ہو۔ میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تم صرف اور صرف میرے بچے کی ماں ہو۔ میں تو ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھتی رہی کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا منہ دبا کے مجھے زور سے جھٹک دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں تھیں جو ٹوٹ کے ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ عمیر تو ڈر کے پیچھے چھپ گیا تھا، کانچ میری کلائیوں میں چپ چکا تھا اور میں بس سسک رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی تصویر ماجد کے نمبر پہ بھیجی گئی تھی۔ وہ تو عمیر تھا جو اپنی نادانی میں میری تصویر اس نے اپنے پاپا کے نمبر پہ سینڈ کر دی تھی۔ ماجد کے غصے کا نشانہ میں بنی تھی۔ شاید تیار ہونا، اپنی من مرضی کے کپڑے پہننا، اپنی پسند کا کھانا بنانا، یہ سب کچھ میرے اوپر حرام ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کے کتنی دیر اپنے جذبات اور اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس رات ایک پل کے لیے میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی۔ عمیر دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہی سو گیا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ ماجد مجھے پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید میں کچھ بولوں گی، کچھ شکایت کروں گی یا عمیر کے ساتھ برا سلوک کروں گی تاکہ اسے مجھے ڈانٹنے کا پھر سے موقع مل جائے، لیکن میں ایک دم سے چپ تھی۔ دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں اور میرا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ میرا کام یہاں اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنا من تو کب کا مار ہی لیا تھا۔ ساری محبت، سارے جذبات، سارے خواب جو میری عمر کی لڑکیاں دیکھتی ہیں میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ بڑے پیار سے میں نے عمیر کو ناشتہ کرایا تھا۔ اس کے بعد اسے اسکول چھوڑ کے سارے کام کاج کیے۔ میرے جتنے بھی نئے سوٹ تھے، قیمتی مہنگے جوڑے جو میری ماں نے مجھے لا کے دیے تھے، میں نے ان سب کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے اپنے اوپر اب دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے کتنے دن تک میں کنگھی بھی نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں عمیر کے ساتھ ماجد کی ہر ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے اب ماجد سے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی ضرورت ہوتی تو بول لیتی ورنہ اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ مجھے چپ چاپ کاموں میں لگا دیکھ کے اب شاید ماجد کو بھی احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں بس ہاں میں جواب دے دیتی۔ پھر ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مجھ سے بات کرنے کی، لیکن اب مجھے ان سب باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے جذبات تو کب کے ختم ہو چکے تھے
عمیر اسکول جانے لگا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اب تو جو ٹائم بچتا میں اس کی پڑھائی میں بزی ہو جایا کرتی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ اس بار جب عید آئی تو ماجد عمیر کو مال لے کے گئے تو مجھے بھی چلنے کے لیے کہنے لگے، لیکن میں نے کام کا بہانہ بنا کے منع کر دیا۔ جب ماجد عمیر کے ساتھ واپس آئے تو بڑے ہی خوش تھے، میرے پاس آئے اور ایک خاکی کاغذ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگے یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہے تھے، چہرے پہ شرمندگی بھی تھی۔ میں تو حیران تھی، اتنے سال میں وہ میرے لیے آخر کیا چیز لے کر آئے ہیں۔ میں نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا تھا اور پھر اس خاکی کاغذ کو کھول کے دیکھا تو اس میں کانچ کی لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی میری پسندیدہ ہوا کرتی تھیں۔ میں نے ایک سرسری نگاہ چوڑیوں پہ ڈالی، پھر میں نے کہا یہ آپ کس کے لیے لائے ہیں؟ ماجد مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، بولے میں اپنی بیٹی کی ماں کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں۔ تمہیں لال رنگ کی چوڑیاں پسند ہے نا، پہن لو۔ میں نے نظر اٹھا کے جو ان کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک پل کو مجھے ان کی آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے نظر چرانے میں مجبور کر دیا تھا۔ شاید اتنے سالوں میں انہیں احساس ہو چکا تھا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ ان کی پہلی بیوی تو مر چکی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک دوسری عورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر میں ایک جائز رشتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے دور تھے، لیکن شاید اب ان کے دل میں میرے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ میں نے چوڑیاں لے کے وہی شیلف پہ رکھ دی اور کہا ابھی میں کام کر رہی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عید تھی تو سبھی تیار تھے، میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ بھی وہاں آ چکے تھے، باقی خاندان سے بھی لوگ ہمارے گھر پہ مٹھائی دینے آئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے تمہاری عمر کی لڑکیاں تو دو دو بچوں کی ماں بن گئی ہیں اور آج بھی پوری طرح تیار رہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور اپنے آپ کو خوبصورت رکھتی ہیں، لیکن تم تو ایسی اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہو۔ ماجد نے مجھ پہ دھیان دیا تو میرے پاس چلے آئے، کہنے لگے تم یہ سب کچھ اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو سب تیار ہیں، کیا گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی ہو؟ یہ کام چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔ آج ماجد مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے اور میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں نے کہا آپ کو اتنے سالوں بعد یاد آیا؟ میں تو نہ جانے کب سے اسی حال میں رہتی چلی آ رہی ہوں۔ سال میں نہ جانے کتنے تہوار آتے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ آج آپ کو کیوں احساس ہو رہا ہے؟ میرے سوال پہ وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ میری ماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کے کہا مہندی کیوں نہیں لگائی تم نے، اور نہ ہی نئے کپڑے پہنے ہیں اور نہ ہی جویلری پہنی ہے؟ تمہارے پاس تو سونے کی جویلری بھی پڑی ہے، امرین کے حصے کی بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، پھر اس طرح کی حلیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ لیکن میں بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجا پائی تھی۔ کہیں نہ کہیں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دن جب عمیر سو چکا تھا تو میں یوں ہی اپنے خیال میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماجد کمرے میں آئے۔ ان کو اپنے کمرے میں دیکھ کے میں تھوڑی سی حیران ہوئی تھی، کیونکہ رات کے وقت یہ پہلی بار تھا جب وہ اتنے سالوں میں میرے کمرے میں آئے تھے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھ سے باتیں کرنے لگے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کہنے لگے دیکھو وانیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک کیا ہے۔ میں جانتا ہوں امرین کی محبت میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ امرین میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پہ جان لوٹاتے تھے، پھر اس کو مجھے چھوڑ کے چلے جانا میرے لیے دل و دماغ میں گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ میں تو بالکل ہی اس کے لیے دیوانہ سا ہو گیا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہارا حق بھی بھلا دیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی تم نے اسے ماں کا پیار دیا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ سختی برتی۔ میری کلائی پہ ابھی بھی ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ میرے نشانوں کو اپنی انگلی سے چھو کے کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ماجد کی آنکھوں میں خماری بڑھنے لگی تھی، وہ میرے قریب آنے لگے تھے۔ میں ان کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، میرے دل میں یہ سارے ارمان تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کے انہیں دیکھا اور بولی
میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے اندر بھی جذبات تھے، کبھی میں بھی یہی دعا کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک اچھے شوہر بن کے رہیں، مجھے میرے حصے کا حق دیں، میرے حصے کا پیار دیں۔ میں بھی کبھی آپ کی باہوں میں آنے کے لیے تڑپ رہی تھی، لیکن اب میرے یہ سارے جذبات مر چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، آپ نے تو کبھی مجھے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا کتنا دل مچلتا تھا آپ کے لیے، آپ میرے لیے تحفہ لے کر آئیں، میں جب تیار ہوں تو آپ میری تعریف کریں، مجھے باہر گھمانے لے کے جائیں، میرا خیال رکھیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، الٹا ہر وقت مجھے ذلیل کیا، مجھے یہ بتایا کہ میں دوسری ہوں، صرف اور صرف تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ اور اب جب میرے سارے جذبات مر چکے ہیں تو آپ مجھے سہانے خواب دکھا رہے ہیں، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ نئی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں۔ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں ایک عورت کے لیے جذبات جاگ رہے ہیں اور آپ اپنے اندر کے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ جا کے دوسری عورت سے شادی کر لیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ جا کے تیسری شادی کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں کمرے سے نکل کے بالکنی میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ماجد بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں وہیں بالکنی میں کھڑی کتنی دیر اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی رہی۔ میں چاہ کے بھی اپنے دل میں ان کے لیے جذبات نہیں بنا پا رہی تھی، اور جب عورت ایک بار اپنے دل کے دروازے کسی مرد کے لیے بند کر لے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کر لے، وہ عورت موم نہیں ہوتی۔ بار بار ذلیل کرنے کے بعد اگر مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو پھر سے پہلا جیسا کر دے گا تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔